گردش دورہ بعض اوقات عجب رنگ دکھاتی ہے اور انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ اچھا تھا یا برا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں آج تک میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ آغاز اچھا تھا یا انجام۔ میرے دوست کو ایک مشہور بزرگ کے مزار پر جانا تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ شروع میں تو میں نے انکار کیا، مگر جب اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو میں اس کی محبت میں ساتھ چل پڑا۔ انسان بھی عجب ہے کہ خالق سے زیادہ مخلوق کو اہمیت دیتا ہے، پروردگار کے احکامات اور خوشنودی کو نظر انداز کر دیتا ہے، مگر دوسروں کی خوشی کی خاطر اپنی مرضی کے خلاف بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے اس سے ہم ڈرتے نہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے اپنے دوست کی خوشی کے لیے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دیا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور اصولاً مجھے اپنی بیمار ماں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میری ماں نے ایک بار کہا بھی کہ میرا بخار ذرا ہلکا ہو جائے پھر چلے جانا، مگر میں ٹھہرا شروع سے ہی ضدی اور منمانی کرنے والا۔ بیگ میں 2 سوٹ رکھے اور اپنے دوست کے گھر چل پڑا۔ وہ بھی تیار تھا۔ اس علاقے میں اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ مزار ایک پہاڑی پر تھا۔ ہمیں اس دوست کے گھر رکنا تھا۔ آدھے راستے میں پہنچ کر میں نے بتایا کہ امی کو بخار تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں کسی اور دن چلا جاؤں، مگر میں تمہاری بات ٹال نہ سکتا تھا، اس لیے چلا آیا۔ یہ بول کر میں فخریہ انداز سے اپنے دوست کی طرف دیکھا کہ وہ مجھ پر رشک کرے گا کہ اس کی دوستی میں ماں کی بیماری کو میں نے نظر انداز کر دیا، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے ملامت نظر آئی۔ اس نے تشویش سے میری طرف دیکھا اور بولا، کاش ایک بار تم چلنے سے پہلے مجھے ماں کی بیماری کا بتا دیتے، ہم کچھ دن بعد چلے آتے۔ یہاں آنے سے زیادہ ضروری اس وقت ان کا خیال رکھنا تھا۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ہم کافی فاصلہ طے کر چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ہم زاہد کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے ہمارا گرم جوشی سے استقبال کیا اور پرتکلف کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد ہم نے مزیدار چائے پی اور پہاڑی کی طرف چلے جہاں مزار تھا۔ زاہد اور عمار بڑے تازہ دم لگ رہے تھے اور مجھے سفر نے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ وہ دونوں آگے آگے چل رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھے۔ انہیں خیال نہیں رہا کہ میں ان سے کافی پیچھے رہ گیا ہوں۔ رش بہت زیادہ تھا، اب تو مجھے وہ دونوں نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سوچا مزید اوپر جانے کی بجائے بہتر ہے کہ میں نیچے بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کروں۔ میں سیڑھیوں کے قریب پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی میرے پاس آئے، مصافحہ کیا اور بولے، ہم اپنی بہن کی شادی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں آپ پسند آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، یہیں پاس ہی ہمارا گھر ہے، آپ ہماری بہن کو دیکھ لیں، اگر آپ کو وہ پسند آ جائے تو ہم آپ دونوں کی شادی کر دیں گے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر تو میں سوچتا رہا کہ ساتھ چلوں یا نہیں، انہیں منع کر دوں، کبھی دل کہتا ساتھ چل پڑوں۔ بہرحال دل و دماغ آپس میں الجھے رہے کہ میری اس الجھن کو دیکھتے ہوئے نوجوان مسکرایا اور بولا، سوچیں گہری ہو جائیں تو فیصلے کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں، شادی کرنا یا نہ کرنا تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ یہ سن کر میں ساتھ چل پڑا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرے دوست مجھے نہ پا کر پریشان ہو جائیں گے، اور پھر دل میں ایک خیال آیا کہ چلو ایک شغل صحیح، اسی بہانے کھانے پینے کے علاوہ لڑکی دیکھ لوں گا۔ یہی سب سوچ کر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑے فاصلے پر ان کا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا۔ بیرونی دیوار بیل سے ڈھکی ہوئی تھی، لکڑی کا بہت خوبصورت اور نفیس گیٹ تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو دونوں سائڈ پر خوبصورت لان تھا، تقریباً ہر قسم کے پھول اور پودے وہاں موجود تھے۔ راہداری جہاں ختم ہوتی تھی وہاں ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ ٹائلز آسمانی اور سفید رنگ کی آمیزش سے بنے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا کہ آسمان اپنے بادلوں سمیت زمین پر اتر آیا ہو۔ دیواروں پر سفید پینٹ تھا اور چھتوں پر گرین۔ نہایت نفیس صوفے، براؤن کلر کے پردے، باقی ہر چیز براؤن اور ہرے رنگ کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہوں۔ ہر چیز سے قرینہ اور سلیقہ ٹپک رہا تھا۔ اتنے شاندار گھر میں مجھے اپنا وجود حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آیا تھا جو مجھے لے آئے۔ میرے دل میں آئی کہ شاید لڑکی میں کوئی جسمانی نقص ہوگا۔ مجھے جلدی تھی کہ لڑکی کو دیکھوں، انکار کروں اور واپس جاؤں، مگر وہ لوگ طرح طرح کے لوازمات میرے سامنے رکھتے جا رہے تھے۔ بھوک نہ ہونے کے باوجود میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ شاید اتنا لذیذ کھانا آج تک میں نے کھایا ہی نہ تھا۔ پھر چائے آ گئی، اتنی مزیدار کہ مجھے 2 کپ پی کر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اس چائے کی بات ہی الگ تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں بہت سارے ملازم ہیں، اتنے کم وقت میں اتنی ڈشیں تیار کرنا ایک باورچی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد جس لڑکی کو میرے سامنے لایا گیا تو وہ تو شہزادی تھی۔ میری نظریں اس پر پڑیں تو جیسے جم کر رہ گئیں۔
اس کا معصوم اور خوبصورت چہرہ، غزالی آنکھیں، گالوں پر شفق کی لالی، اس کے حسن کے آگے تو ساری شاعری مان تھی۔ میں تو اس کے حسن میں یوں کھویا کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہا۔ کافی دیر بعد میں خود کو سنبھال پایا۔ کون کمبخت شادی سے انکار کر سکتا تھا؟ مجھے تو اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ میرے حامی بھرنے کی دیر تھی، ان لوگوں نے اسی وقت شادی کا بندوبست کر دیا۔ ایک مولوی کو لایا اور اسی وقت ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اسی محل کے خوبصورت کمرے میں حجرہ عروسی کو سجایا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ ہر کام پہلے سے ہی مکمل کر لیا گیا ہے۔ صبح ہو گئی، مجھے اپنے دوستوں کو بھی یہ واقعہ بڑھا چڑھا کر سنانا تھا۔ میں تصور میں سوچ رہا تھا کہ جب ان دونوں کو یہ سب بتاؤں گا تو ان دونوں کے تاثرات کیا ہوں گے۔ وہ تو میری قسمت پر رشک کریں گے۔ میں ناشتے کے بعد ان لوگوں سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ وہ دونوں حسب توقع کافی پریشان تھے۔ میری گمشدگی کے باعث مجھے دیکھ کر گالیوں سے میری عزت افزائی کی۔ خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا۔ میں نے ان دونوں سے معافی مانگی اور ساری بات بتا دی کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ انہیں یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا، چلو تمہیں وہاں لے چلتا ہوں، اپنی بیوی سے ملواتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو یقین آ جائے۔ ہم تینوں گھر سے نکلے اور اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ گھر تھا۔ وہاں اب کوئی گھر موجود نہ تھا۔ وہاں تو اجاڑ زمین تھی۔ گھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ میرے پاس اپنی بات کی سچائی کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ وہ دونوں مجھے باتیں سنا رہے تھے کہ کہانی بڑی اچھی بنائی ہے، تمہیں تو کوئی فلم بنانی چاہیے، تم تو بڑے اچھے رائٹر ہو۔ میں نادم ہو کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ اگلے دن ہماری واپسی تھی۔ میں جانے سے پہلے پھر وہاں گیا، مگر وہاں وہی اجاڑ اور ویران زمین تھی۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ آیا۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ گھر آیا تو اماں کو ابھی تک بخار تھا۔ انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ایک دو کام اور کیے۔ رات ہو گئی۔ میں نے چھت پر جا کر چارپائی پر اپنا بستر لگایا اور لیٹ گیا۔ رات 12 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اور کوئی بھی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہی شہزادی میرے قریب تھی۔ میں ایک دم ڈر گیا کہ یہ یہاں کیسے آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر وہاں سے غائب تھا، میں نے کئی چکر لگائے۔ اس نے مجھے بتایا، میں کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارا تعلق قوم جنات میں سے ہے، اور اب میں تمہاری بیوی ہوں، اس لیے میں ساری عمر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت ڈر گیا۔ میری کیفیت ہی اور تھی۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر یہی سلسلہ چل نکلا۔ وہ ہر روز 12 بجے کے بعد رات میرے ساتھ ہوتی۔ میں اداس اور پریشان رہنے لگا۔ سب مجھ سے پوچھتے مگر میں کسی کو کیا بتاتا۔ میں ملازمت کے سلسلے میں بہت پریشان تھا۔ گریجویشن کیا تھا مگر کوئی کام نہیں بن رہا تھا۔ رات کو وہ آئی تو میں نے اس سے بات کی۔ وہ بڑی محبت سے بولی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کام کی کیا ضرورت؟ روز صبح اپنا تکیہ اٹھانا، نیچے سے 1000 کا نوٹ ملے گا۔ صبح میں نے جب تکیہ اٹھایا، سچ میں نیچے 1000 کا نوٹ پڑا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ تب میرے گھر والوں کو مجھ پر شک ہوا کہ بغیر ملازمت کے سب خرچ ٹھیک کیسے چل رہے ہیں۔ میری والدہ کو شک ہوا کہ میں کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کرتا۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ ایک رات میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس طرح فارغ بیٹھے رقم نہیں چاہیے، سب مجھ پر شک کرتے ہیں، مجھے کوئی ملازمت چاہیے۔ اس نے کہا کہ صبح فلاں کمپنی چلے جانا، ملازمت مل جائے گی۔ میں صبح تیار ہو کر اس کمپنی میں پہنچ گیا۔ کمپنی والوں نے بغیر کسی انٹرویو کے مجھے ملازمت دے دی۔ ملازمت ملی تو میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ میری والدہ نے بھی کہا کہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ میں خاموش رہا۔ ان لوگوں نے خود ہی لڑکی پسند کی، منگنی ہوئی اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ جب ہم لوگ بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچے تو میری جنات بیوی اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے لے آئی۔ ان کے ہاتھ میں پہاڑ سائز کے ڈنڈے تھے اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے بچاؤ۔ میری حالت پاگلوں کی طرح ہو رہی تھی۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سب لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ میں بھاگ کر کبھی کسی کے پیچھے چھپتا، کبھی بھاگ کر کسی کے پیچھے چھپتا۔ میں چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ وہاں موجود لوگ کچھ تو میری حالت پر حیران ہو رہے تھے، کچھ مجھے پاگل سمجھ کر ہنس رہے تھے، اور مجھے اس وقت صرف اپنی جان کی فکر تھی۔ لوگ جو مرضی سمجھیں، جتنا وہ لوگ میرے قریب آ رہے تھے اتنی ہی میری چیخیں بڑھ رہی تھیں۔ میری چیخیں سن کر ایک اللہ والے بزرگ سامنے آ گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، جو اس نوجوان کو نظر آ رہا ہے مجھے بھی نظر آ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ بزرگ کی باتیں سنتے ہی کئی لوگ ان کے قریب آ گئے۔ شاہ صاحب، کیا بات ہے؟ اور اس نوجوان کی ذات سے منسلک کیسی باتیں آپ بتا رہے ہیں؟ ایک شخص نے پوچھا۔
شاہ صاحب نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر سامنے کی طرف پھونک ماری۔ میں شاہ صاحب کے بہت قریب سہما ہوا کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی پھونک زرد رنگ میں تبدیل ہو کر ان کی طرف بڑھی۔ وہ کل 4 تھے، 3 مرد اور ایک میری بیوی جو کہ جنات نسل سے تھی۔ وہ چاروں اپنی جگہ جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ ان چاروں کے آگے ایک زرد رنگ کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک ماری اور انگلی ان کی طرف کر کے اشارہ کیا تو وہ چاروں فوراً ہی اس جگہ سے غائب ہو گئے۔ چند منٹ بعد شاہ صاحب مجھ سے بولے، بیٹا اب کوئی خطرہ نہیں، میں نے عارضی طور پر انہیں بھگا دیا ہے، مگر ان کا مستقل علاج کرنا پڑے گا، نہیں تو اب تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اپنے والد کے ساتھ کل صبح میرے پاس آنا، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ شاہ صاحب نے بلند آواز سے چند لوگوں کو کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ بے فکر ہو کر اپنے اپنے کام کریں اور خوشی خوشی کھانا کھائیں۔ بہرحال خیر و عافیت سے میری شادی ہو گئی۔ کئی لوگوں نے مجھے کریدنے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ نکاح کے بعد کھانا کھول دیا گیا اور پھر ایک 3 گھنٹے کے بعد رخصتی ہو گئی۔ میں اپنے اہل خانہ اور باراتیوں کے ساتھ گھر آ گیا۔ رات خیر خیریت سے گزر گئی۔ میرے ذہن پر خوف مسلسل سوار تھا۔ صبح 11 بجے میں اپنے والد کے ساتھ شاہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ شاہ صاحب نے بہت ہی مشفقانہ انداز میں بات کی، ساری باتیں میرے ابا کے سامنے گوش گزار کی اور پھر بتایا، وہ لوگ بہت بپھرے ہوئے ہیں اور خاص طور پر تمہاری جناتن بیوی کسی صورت تمہاری جان بخشنے پر تیار نہیں۔ تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے، اس لیے تمہیں بچانا بہت ضروری ہے۔ 2 گھنٹے تک ایک کالی بکری کا انتظام کر دو، یہ بہت ضروری ہے۔ بکرا ذبح کر کے آبادی سے تھوڑی دور جھاڑیوں میں پھینکانا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو بوتل میں قید کر کے میں تمہیں وہ بوتل دوں گا جسے لے جا کر سمندر میں پھینکانا۔ اس طرح تمہاری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی۔ بہرحال شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے اور میرے والد نے فوراً قدم اٹھائے۔ شاہ صاحب نے بکرا ذبح کر کے بولے، اسے جھاڑیوں میں پھینکاؤ۔ پھر انہوں نے ایک بڑی بوتل دی اور جسے لے جا کر میں نے سمندر کے سپرد کر دیا۔ آج اس واقعے کو برسوں گزر گئے ہیں۔ میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ہمراہ خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ شاہ صاحب دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ میں ہر روز شاہ صاحب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ شاہ صاحب کی بدولت آج میں زندہ ہوں۔